أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. صدق الله مولانا العظيم. کفار نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے جب یہ کہا کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے، بلکہ انسانوں میں بھی وہ انسان ہے جو مال دولت جن کے پاس نہیں ہے، فقیر ہیں، درویش ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں یہ بھی نعوذ باللہ کمینے قسم کے اور گرے پڑے لوگ ہیں. تو ہم کیسے آپ کو پیغمبر مان لیں؟ یہ انہوں نے حجت پیش کی، اس کا جواب نوح علیہ السلام نے دیا ہے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم جو انسان سمجھتے اپنی طرح ایک پیغمبر کو، تو ظاہر کے اعتبار سے تو تمہاری طرح ہے، لیکن اس کا باطن میں جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تم اس کو پہنچ بھی نہیں سکتے، تمہیں ادراک بھی نہیں ہے ان کا کہ نبی کے باطن میں کیا ہوتا ہے. جو شان نبوت اللہ نے اس کو دی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے اور اللہ کی خاص رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں وہ فرشتوں سے بھی آگے ہے. فرشتے بھی ان پیغمبروں سے درجے کے اعتبار سے کم ہیں، اگرچہ ظاہری جسم کے اعتبار سے میں تمہاری طرح، کھانے پینے اور دوسری تقاضوں میں تمہاری طرح، لیکن اللہ نے جو مجھے باطنی نعمت دی ہے نبوت کی، اس میں تم پر لازم ہے کہ تم میری اتباع کرو. میرے پاس جو اللہ نے مجھے معجزات دیے ہیں، اللہ تعالی نے جو مجھے ہدایت دی ہے، جو پیغمبری دی ہے، جو اپنا قرب خاص دیا ہے، اس لیے مولانا جلال رومی فرماتے ہیں ہمسری با انبیاء برداشتن، کہ یہ نبیوں کے ہمسری کرتے ہیں یہ بدبخت جو ہے، نبی ہماری طرح ہم کی طرح ہمسری با انبیاء برداشت اولیاء را ہم چوں ماں داشتن، اور اولیاء کرام کو بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں. گفتگی کہ ماں بشر عیشا بشر، یہ بھی بشر ہے، میں بھی بشر ہوں. بشر تو ہے لیکن یوحا الیہ قرآن نے کہا
وہی آتی ہے، اور وہی کیا فرشتے کو دیکھنے کی سخت نہیں ہے، تو وہی برداشت کرنے کی کہا. یہ نبی ہوتا ہے جو وہی الہی برداشت کرتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. اور دوسری بات کہا کہ یہ جو ساتھ لگے ہیں یہ لوگ گرے پڑے لوگ ہیں، نعوذ باللہ کمینے اور نیچ لوگ ہیں. فرمایا یہ تم نے جو مال و دولت کو معیار بنایا ہے کسی کے اوپر اور نیچے ہونے کا، یہ کوئی معیار نہیں ہے. یہ تو فانی چیزوں کے ساتھ معیار ہے. معیار تو باطن کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ان میں جو ایمان کی روشنی ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ان کا بہت اونچا مقام ہے. مال و دولت تو ذل زائل، ایک سایہ ہے جو ہٹ جاتا ہے، آج ہے کل نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے امیر غریب ہو جاتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں. لیکن جو باطنی فضیلت ہے، تو لہٰذا تمہاری آنکھیں جن کو حقیر دیکھتی ہیں اور تم چاہتے ہو کہ میں ان کو ہٹا دوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ صاحب ایمان ہے، ان کے ایمان کی قیمت ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہو جائیں گے اگر میں ان کو ہٹا دوں. تم ایسے جاہل لوگ ہو کہ تم نے معیار عزت مال و دولت کو بنایا ہے جس کی اللہ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں. اور آج بھی یہی ہے، مال ہو تو آدمی کہتا اچھا وہ یہ بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی. اگر اس کے پاس تقویٰ للہیت علم وہ کچھ نہیں ہے، حقارت سے دیکھتے اس کو. آج بھی لوگوں میں یہ چیز ہے، مسلمان ہو کر بھی یہ چیز پائی جاتی. فرمایا کہ قال یا قومی، فرمایا یا قومی میری قوم، ارأیتم تم دیکھو ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں واضح دلائل پر اپنے رب کی طرف سے. بینہ یہاں نبوت مراد ہے کہ جب میں مجھے نبوت دی ہے، اور بینہ ہدایت اور نبوت یہ واضح راستے پر ہوں. وآتانی رحمت من عنده، اور مجھے رحمت دی اپنے پاس سے. یا رحمت سے بھی نبوت مراد ہے کہ اللہ اپنی خاص رحمت سے کسی کو پیغمبری دیتے ہیں، کیونکہ جو پیغمبری ہوتی ہے یہ پیغمبری سلیکشن ہوتی ہے، اور یہ ایک عہدہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ کسبی نہیں ہے آپ اس کو حاصل کر سکے اپنی کوشش سے. کسبی وہ چیز ہوتی ہے، کسب کہتے کمانا، یعنی آپ محنت کریں گے، آپ ڈگری لے لیں گے، بیچلر کی ڈگری لے لیں گے، ماسٹر کی ڈگری لے لیں گے. لیکن نبوت ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ وہبی ہے، وہبی لفظ وہبی، گفٹڈ چیز ہے، وہبی چیز ہے، اور وہ کسبی ہے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ارن کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اسٹرگل کریں گے تب ڈگری ملے گی. یہ ڈگری نہیں ہے. اس لیے رحمت فرمایا آتانی رحمت من دی، اور اپنی طرف سے مجھے رحمت دی. فأمت علیکم، کہ وہ جو میری نبوت ہے اور جو واضح راستہ ہے، امت علیکم وہ تم پر چھپ گیا. امت علیکم تمہاری کور چشمی کی وجہ سے، یعنی تمہارے نابینا پن کی وجہ سے کہ تمہارا باطن اور تمہارا ظاہر حق کو نہیں دیکھتا، وہ تم پر چھپ گیا. حالانکہ بہت واضح ہے. ایسی سورج نکلا ہے لیکن چمگادڑ کہتی ہے سورج تو نکلا ہی نہیں، لیکن ایسی جگہ چھپی ہوئی ہے، اس کو سورج نکلنا نظر نہیں آتا. چمگادڑ کو جو بیٹ ہوتی ہے اس کو نظر نہیں آتا، چھپ جاتی ہے. تو امت علیکم، یا امت علیکم تم پر یہ راستہ چھپ گیا، یعنی جو ہدایت کا راستہ وہ اس لیے چھپا ہے کہ تمہارا جو باطن ہے وہ کور چشم ہے، اندھا ہے. انلزمکموہا، کیا ہم زبردستی تمہیں چپکا دیں گے تم پر ہدایت، وانتم لہا کارہون، جب تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تم سمجھتے ہم زبردستی ہدایت پر ہم لے آئیں گے، ایسی کوئی زبردستی نہیں ہوتی اللہ کے ہاں. نہ اللہ کے ہاں مجبور نہیں کیا جاتا کس چیز پر. انلزمکموہا، کیا ہم تم پر لازم کر دیں گے، تمہیں چپٹا دیں گے یہ ہدایت کا راستہ. وانتم لہا کاری، جب تم ناپسند کرتے ہو. فیا قوم، میری قوم سنو، لا اسلکم علیہ مالا، اس منصب نبوت کے لیے اور کار نبوت کے لیے میں تم سے مال نہیں مانگتا جو تمہیں خوف ہو کہ میں مال مانگنا شروع کر دوں گا. ان اجر الا اللہ،
میرا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ مجھے اس کا اجر دیں گے۔ ہر نبی کا یہ رہا ہے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں نہیں ہوں دھتکارنے والا۔ طارد کہتے کسی کو نکال دینا، اپنے سے دور کر دینا، طارد کہتے دور کر دینا، طرد کہتے طرد، نکال دینا، ہاں ہو کر کے کسی شے کو بھگا دینا، اس کو طرد کہتے، نکلو بھاگو گو گنٹکان، اس کو طرد کہتے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں نہیں ہوں بھگا دینے والا یا دور کر دینے والا ایمان والوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اللہ ان کا اعزاز و اکرام کرے گا، وہ صاحب ایمان ہے۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں تم جاہل قوم ہو، بالکل جاہل ہو کہ تم نے معیار عزت جس چیز کو بنایا ہوا ہے اس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے، مال کی وہ تو برتنے کے لیے دنیا میں دی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا اپنا استعمال کرو، اس لیے اس سے اپنی عزتیں بناؤ۔ یا قوم میرے لوگ، اے میری قوم سنو، اے میری قوم من ینصر من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ سے، اللہ کے مقابلے پر، ان طردتہم، اگر میں ان کو بھگا دوں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دے، میری پکڑ کر لے کہ یہ تو ہمارے ماننے والے تھے، یہ تو ہمیں پیارے تھے، کیوں نکالا تم نے؟ افلا تذکرون، کا تمہیں نصیحت نہیں آتی، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات؟ اور پھر فرمایا یہ جو کہتے تھے کہ تم بھی ہماری طرح انسان ہو، فرشتے کیوں نہیں، مال کیوں نہیں، فرمایا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، میں بہت مالدار ہوں، میں یہ بات نہیں کہتا، کیونکہ اس کا تعلق، نبوت ان چیزوں کا تعلق مالداری سے ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت پر ہے، جس کو دے دے۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیبہ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا کہ تم کہتے ہو یہ حقیر ہے، یہ ہے، لہذا باطن کے اعتبار سے بھی ایسے ہی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ باطن میں بھی یہ کچھ نہیں ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور میں نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہی ہوں، اور ایسا انسان جس کا باطن اعلیٰ ہو، فرشتے بھی اس سے کم ہے درجے میں۔ اس لیے یہ فیصلہ ہے کہ خواص، امت کے خواص سے، خواص جو امت کے خواص، وہ خواص فرشتوں سے افضل ہیں، اور ایمان والوں کی عوام عام فرشتوں سے افضل ہے، یہ فیصلہ ہے۔ لفظ کو یاد کرو، خاص جو خواص ہیں جو امت کے انبیاء السلام ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ خواص فرشتوں سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل السلام سے افضل ہے، پیغمبر جبریل السلام سے افضل ہے۔ اس لیے علامہ بالقلم لا کر تشبیہ دے دی کہ یہ جبریل جو ہے قلم کی طرح ہے، یہ استاد نہیں ہے ہمارے پیغمبر کے، یہ قلم ہے، اور قلم جو ہے وہ کاتب اور مکتوب سے افضل نہیں ہوا کرتا، وہ واسطہ ہوا کرتا ہے۔ علامہ بالقلم، یہ علم بالقلم کہہ کر اشارہ کیا کہ یہ جبریل السلام قلم کی طرح ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پیغمبر سے افضل ہو گئے چونکہ وہ لاتے تھے اور سکھاتے تھے، اور عام مومنین سے افضل ہے۔ ولا اقول للذین تصدر اعینکم، اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، ان کو کوئی اجر نہیں دے گا، کوئی اعزاز نہیں دے گا، کوئی عزت نہیں دے گا، میں یہ نہیں کہتا۔ ان کا باطن اگر اعلیٰ ہے، اخلاص ہے، ضرور ان کو نتیجہ ملے گا اس کا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتے جو ان کے نفسوں کے اندر ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کو بھگا دوں ان کی ظاہری حالت کی وجہ سے کہ یہ حقیر ہیں، فقیر ہیں، درویش ہیں، بے مال ہیں، تو میں اس وقت ظلم کرنے والا ہوں گا۔ جب یہ باتیں کی حضرت نوح علیہ السلام نے تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو آپریشن کر دیا ان کا، بتا دیا مال دولت کا نشہ کچھ نہیں ہے، اپنا اندر جھانک کر دیکھو اندر کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے۔ میں نے بتایا ڈبے کی تو قیمت نہیں ہے، ڈبے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی قیمت ہے، خالی ڈبوں کو کیا کرنا ہے۔ قال یا نوح،
اب کہ قالوا یا نوح، قوم نے کہا نوح قد جادلتنا، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا ہے، فاکثرت جدالنا، اور بہت لمبا اور بہت زیادہ ہم سے جھگڑا کیا ہے، یعنی بحث، بہت لمبی بحث کی ہے، اکثرت جدالنا، بہت زیادہ تو نے ہم سے بحث کی ہے، بس اب جب ہار گئے اور بات جواب نہ دے سکے تو اب اس پر آ گئے، اس بات پر کہ فاتن ما تعیدنا ان کنت من الصادقین، لیا وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا اگر تو سچا ہے، جو ہمیں کہتا عذاب آئے گا، لے عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں بھی فرمایا قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے اگر وہ چاہیں گے، ان میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، میں نے تو بات پہنچا دی اور تمہیں بتا دیا کہ عذاب آئے گا تم پر اگر تم نہیں مانو گے، اب کب آئے گا کب لائیں گے اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اللہ لے کر آئیں گے تمہارے پاس اس عذاب کو انشاء اگر چاہیں گے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہ ہوگے، یعنی تم بھاگ نہیں سکتے، معجزین یعنی بھاگ نہیں سکتے، حاضر نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے اس عذاب کو۔ جیسے حضرت فرماتے ہمارے شیخ کہ یہ تو بتا دیتی سائنس کہ سیلاب آ رہا ہے، زلزلہ آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، لیکن اس کو روکنے کا ان کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے۔ ولا ينفعكم نصحی، اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے گی، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہیں نصیحت کا ارادہ کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اور اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیں، یعنی تمہاری بدبختی کی وجہ سے اگر یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ گمراہ ہو جائیں تو میری نصیحت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ یرید ان یغویکم، یہ یغویہ کا ایک ترجمہ یہی ہے کہ جب اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہیں، یعنی اللہ تعالیٰ گمراہ، جب بندہ گمراہی پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، یاد رکھو یہ ہے، کرتا خود ہے، بندہ اپنے اختیار سے اس راستے کو چنتا ہے تو بس جبر چونکہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتے، جب گمراہی کو چن لیا تو بس اللہ بھی فرماتے بس ٹھیک ہے گمراہ ہو جاؤ۔ اور دوسرا ایغویکم، میں مفسر کہ یغویکم یہلککم، اللہ تمہیں ہلاک کرنا چاہے۔ یہ غول فصیل سے ہے کہ غول فصیل کہ اونٹ کا بچہ جب گم ہو کر ہلاک ہو جائے تو اس سے یغویکم، جب اللہ تمہیں اگر ہلاک کرنا چاہے تو میری نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے جانا ہے لوٹ کر۔ اب یہاں سے جو آیات ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام قصہ چل رہا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کا قصہ بھی قریش مکہ کو سنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے ہاں بھی یہی معیار تھا، بالکل یہی باتیں کرتے تھے، ہمارے پاس مال دولت سرداری، یہ یتیم کو نبوت کیسے مل گئی، یہ تو ہماری طرح ہے، مالی حاضر رسول یا کرتا یمشی فی الاسواق، یہ کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں سودا سب لیتا ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، اور یہ ان کے ساتھ جو ہے بلال حبشی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پیشوں والے اور یہ سارے جو ہے وہ لونڈیاں اور غلام جس کے ساتھ ہے۔ بالکل نوح علیہ السلام کی جو قوم کا مزاج وہ، اس لیے اللہ یہ قصہ لا کر یہ ساری باتیں ان کی بھی بتا رہے ہیں۔ اب یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اپنی طرف سے بنا کر لاتا ہے، تو بیچ میں ان کا بھی تذکرہ قریش مکہ کو بھی جواب دیا، پھر آگے دوبارہ نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہے، اور یہ نصیحت میں بڑی بلیغ بات ہے کہ کسی کا واقعہ بیان کریں جو ان کی حالات سے منطبق ہو، اور پھر بیچ میں ان کو کہا جائے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو تم بھی سن لو، یہ ہے۔ فرمایا ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں افترا کہ یہ اپنی طرف سے قرآن بنا کر لاتا ہے۔ یہاں پر دلیل کیا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی کہ جو بنا کر لائے ہوں، اس لیے کتاب رسول اللہ، تو یہ رسول اللہ کے بارے میں ہے، کہتے ہیں یہ بنا کر لاتا ہے یہ کلام اور قرآن۔ قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں بنا کر لاتا ہوں فعلی اجرامی، تو میرے ذمہ اس کا جرم ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھتا ہوں۔ ہرقل نے کہا تھا، جب پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ وہ جھوٹ بولا ہے کبھی، انہوں نے کہا نہیں کبھی کسی پر جھوٹ نہیں بولا، تو کہا جو انسانوں پر کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ فعلی اجرامی وانا بری مما تجرمون،
اور میں بری ہوں تمہارے جرموں سے. تم جو جرم کر رہے ہو, حق کا انکار کر رہے ہو, قرآن کے انکار کر رہے ہو, نبی علیہ السلام کے انکار کر رہے ہو, معجزات کے انکار کر رہے ہو, تمہارے ان جرموں سے میں بری ہوں. تو ان آیات کے بارے میں مفسرین لکھا ہے ام یقولون افترا سے بیچ میں قریش مکہ کو بھی جواب دیا گیا, کیونکہ واقعہ ہی انہی کے لیے نازل کیا گیا ہے, قصہ ہی انہی کے لیے بیان ہو رہا ہے, اور ان کی حالت سے بہت منطبق ہے کہ وہ بھی حقیر سمجھتے تھے. چلے عبس و تولى کا مشہور واقعہ آپ کے سامنے, تو اس کے اندر یہی تھا کہ سرداروں نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے, ان کو دور بڑھاؤ, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو یہی تو نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ پھر ان پر عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہوئے. اور یہی کیونکہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں کہ جن کی قوم کو عذاب آیا ہے اور جن کی قوم نے کفر کیا ہے, یہ پہلے پیغمبر ہیں. اس سے پہلے کفر نہیں تھا دنیا میں, یہ پہلی ہو, اس لیے ان پر عذاب آیا. واہ خدا الحمد للہ.